الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹپ انفو۔ ہم نے جو ہے آج کے ٹاپک میں پڑھنا ہے سیکشن 17 پنجاب فارمیسی ایکٹ، سیکشن 17 فنکشن آف سینٹرل کونسل۔ ٹھیک ہے، فارمیسی ایکٹ 1967 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر سیکشن 17 تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے اندر آج ہم فنکشن آف سینٹرل کونسل پڑھیں گے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پڑھیں گے۔ اس میں شامل ہے فنکشن آف پروونشل کونسل سیکشن 23 کے مطابق، اور رجسٹریشن اینڈ فارمیسی پریپریشن اینڈ مینٹیننس آف رجسٹر سیکشن 24 کے مطابق۔ فارمیسی ایکٹ 1967 کے اندر یہ سارے سیکشن شامل ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 11 ہے۔ تو اس سے پہلے 10 لیکچر آپ سن چکے ہیں۔ اگر وہ پچھلے لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری پلے لسٹ کی لسٹ کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوگا، وہاں سے جا کے آپ پچھلے تمام لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لیکچر سیریز ہے فارمیسی ٹیکنیشینس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بھی کیٹیگری کے لائسنس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سلیبس جو ہے اکارڈنگ ٹو پنجاب فارمیسی کونسل ہے۔ تو اگر آپ جو ہے اپنے ایگزام کی تیاری جو ہے کرنا چاہتے ہیں آن لائن وداؤٹ اٹینڈنگ دی کالج، تو آپ یہاں سے آن لائن آپ کو تمام سبجیکٹس کے لیکچر مل سکتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشینس کے۔ تو آپ جڑے رہیں اس چینل سے تاکہ آپ کو تمام جو ہے لیکچر مل سکیں اور آپ اس کی تیاری کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس کو آپ کو تھوڑا سا ایز اے اوور ویو ضرور بتاتے ہیں کہ آج ہم اس ٹاپک میں کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک ہی اسٹانس میں ایک ہی یعنی جگہ آپ کو تمام ٹاپک کا اوور ویو ہو جائے۔ تو آج ہم فارمیسی ایکٹ 1967 کے اندر جو چیزیں پڑھیں گے اس کے اندر شامل ہوگا ہمارے پاس سیکشن 23۔ سیکشن 23 کے آج ڈسکس کیا جائے گا وہ اپنا سب فنکشن اور پروونشل کونسل کے متعلق تھا۔ اس کے بعد فنکشن اور پروونشل کونسل کے متعلق تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا تقریباً۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سیکشن 17 آج پڑھنا ہے۔ سیکشن 17 جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کس چیز کے متعلق ہے۔ آپ کا سیکشن 17 فارمیسی ایکٹ کا فنکشن آف سینٹرل کونسل کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو فنکشن آف سینٹرل کونسل، تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے سیکشن 17 فنکشن آف سینٹرل کونسل، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، فنکشن آف جو سینٹرل کونسل ہے اس کے بارے میں۔ اس میں سب سیکشن 1 میں یہ لکھا ہوا ہے دی فنکشن آف سینٹرل کونسل شیل بی، فنکشن آف سینٹرل کونسل یہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو نیچے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ اس کی کلاس اے میں یہ لکھا ہوا ہے، کلاس اے اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو اپروو ایگزامینیشن in pharmacy for the purpose of qualifying person for a registration as a pharmacist۔ یعنی جو فنکشن ہے سینٹرل کونسل کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی کونسل یا سینٹرل کونسل، اس کا جو پہلا کام ہے وہ کلاس اے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپروو ایگزامینیشن کرانی ہے۔ کس لیے کرانی ہے؟ کوالیفائنگ پرسنس کے لیے، کیونکہ کوئی شخص اس کا ایگزام دے کے کوالیفائی کر سکے اور وہ ایز اے فارماسسٹ کے طور پر ایگزام دے کر کوالیفائی ایز اے فارماسسٹ ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی کلاس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو پرسکرائب دی سبجیکٹ ان وچ اپروو ایگزامینیشن شیل بی ہیلڈ، یعنی سینٹرل کونسل جو ہے ایک تو ایگزامینیشن اپروو ایگزامینیشن کنڈکٹ کرے گی، دوسری بات ہے کہ وہ سبجیکٹ بھی بتائے گی جو جس کے لیے ایگزامینیشن ہیلڈ کیے جا رہے ہیں، یعنی دوسری بات ہے کہ سبجیکٹ کا بھی بتانا اس کے لیے لازمی ہے جس کی تیاری کر کے ایگزامینیشن کیا جا سکیں۔ کلاس سی میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو امپروو دی کورس آف اسٹڈی اینڈ پریکٹیکل ٹریننگ ان فارمیسی فار دی پرپز آف ایڈمیشن ٹو اپروو ایگزامینیشن، ٹو اپروو دی کورس آف اسٹڈی اینڈ پریکٹیکل ٹریننگ، یعنی انہوں نے اپنے سینٹرل کونسل نے کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے کورس بھی بتانا ہے کہ اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے یہ سلیبس ہے، پورا سلیبس بتائیں گے، ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ بھی کروائیں گے فارمیسی کی فار دی پرپز آف ایڈمیشن ٹو اپروو ایگزامینیشن، یعنی جو فارمیسی کی جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور ساتھ ساتھ کورس کے بارے میں بھی اپرووڈ کورس بھی مہیا کرے گا سینٹرل کونسل،
کس کے لیے؟ ایگزامینیشن کے لیے، اپروو ایگزامینیشن کے لیے، یعنی منظور شدہ ایگزامینیشن ہوگا اس کا ایک تو کنڈکٹ کرانا، دوسرا اس کے سبجیکٹ بتانا، تیسرا جو ہے اس کا کورس اور پریکٹیکل ٹریننگ کرانا، یہ اس کا کام ہے۔ کلاس ڈی میں پڑھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹو پرسکرائب دی کنڈکشن اینڈ پروسیجر فار دی ایڈمیشن آف کینڈیڈیٹ ٹو این اپرووڈ ایگزامینیشن، ٹو پرسکرائب کنڈیشن اینڈ پروسیجر آف ایگزامینیشن، یعنی ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی کنڈیشن شرائط بھی بتانی ہے اور ایڈمیشن کا طریقہ کار بھی بتانا ہے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ کس طرح جو ہے اپروو ایگزامینیشن میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے پرسکرائب کون کرے گا؟ سینٹرل کونسل کا کام ہے اور وہی کرے گا۔ نیکسٹ اگر آپ اس کی کلاس ای میں دیکھیں سینٹرل کونسل کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو لے ڈاؤن دی اسٹوڈنٹ آف ٹیچنگ ٹو لے ڈاؤن، دوبارہ میں پڑھتا ہوں اس کو، ٹو لے ڈاؤن دی اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ ٹو بی مینٹینڈ بائی دی انسٹیٹیوشن کنڈکٹنگ دی اپرووڈ کورس آف اسٹڈی، یعنی جو سارے کام آپ 4 کام پڑھ چکے ہیں، اور 5ویں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کنہوں نے جو فنکشن ہے سینٹرل کونسل میں یہ بھی شامل ہے، انہوں نے اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ بھی بتانے ہیں، اس کے بھی بتانا ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو کس طرح پڑھا سکتا ہے، یعنی آئیدر وہ کلاس روم میں پروجیکٹر لے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کلاس روم کیسا ہونا چاہیے، اس کا فرنیچر کیسا ہونا چاہیے، اور ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کا جو ہے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یا اس کی یونیفارم وغیرہ، اس کے تمام جو اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ ہیں یہ بھی رائٹ ڈاؤن کرنا یا لے ڈاؤن کرنا، یہ بھی کس کا کام ہوگا؟ سینٹرل کونسل کا کام ہوگا کہ وہ اپرووڈ کورس آف اسٹڈی کے لیے تمام اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ کو ڈسکرائب کرے۔ کلاس ایف میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو پرسکرائب دی اکوپمنٹ prescribe the equipment and facilities to be made available to students۔ کلاس ایف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹرل کونسل کا یہ بھی کام ہوگا کہ وہ پرسکرائب کرے، یعنی بتائے کہ اکوپمنٹ اور فیسلٹیز کون سی اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہوں گی جو اس فارمیسی کے کورس کے اندر شامل ہوں گے، چاہے وہ فارمیسی ٹیکنیشینز یا بی کیٹیگری کے لیے یا اے کیٹیگری کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، اس کے لیے اکوپمنٹ یعنی لیب وغیرہ کے بارے میں بتانا یا اس کی سہولتیں، پروجیکٹر وغیرہ کے بارے میں بتانا، پرسکرائب کرنا، یہ بھی کس کا کام ہے؟ فنکشن ہے سینٹرل کونسل کا۔ اس کے بعد فنکشن جی میں آپ دیکھیں کہ جی میں یہ بتایا گیا ہے ٹو ریکگنائز ڈگری اور ڈپلوما ان فارمیسی فار دی پرپز آف رجسٹریشن ایز اے فارماسسٹ، یعنی اگر اسٹوڈنٹ جو ہے کسی کالج سے یا یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ریکگنائز کرنا بھی کس کا کام ہے؟ سینٹرل کونسل کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریکگنائز کرنا، اس کی ڈگری کو یا ڈپلوما جو ہے ایز اے فارمیسی ٹیکنیشینس کا یا فارمیسی کا، تو ایز اے فارماسسٹ کو ریکگنائز کرنا، ساتھ ساتھ اس کا ریکگنائزیشن کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کو رجسٹر کرنا ایز اے فارماسسٹ کو طور پر رجسٹر کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلاس ایچ میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو کاز انسپیکشن آف انسٹیٹیوشن وچ کنڈکٹ اینی کورسز آف اسٹڈی ان فارمیسی اینڈ آف ٹیچنگ امپارٹیڈ اینڈ ایگزامینیشن ہیلڈ بائی دیم، یعنی ٹو کاز انسپیکشن آف انسٹیٹیوشن وچ کنڈکٹ اینی کورس آف اسٹڈی ان فارمیسی، یعنی جو ہے تمام کام کے ساتھ ساتھ سیکشن ایچ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو انسٹیٹیوشن یہ کورس کروا رہا ہے وہاں جا کے اس کی انسپیکشن کرے، یعنی اس کا معائنہ کرے کہ آئیدر وہ تمام جو اسٹینڈرڈ ہیں جو سینٹرل کونسل نے ڈسکرائب کیے ہیں جو اس کے کام ہے اس کے مطابق جو ہے اسٹڈی کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا، اس کی انسپیکشن کرنا بھی کس کا کام ہے؟ سینٹرل کونسل کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹیچنگ جو مہیا کی جا رہی ہے، ٹیچنگ کے جو ایگزامینیشن ہیلڈ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن اس کی تیاری کے لیے، اسٹوڈنٹس کی تیاری کے لیے، تو وہ بھی اس کی انسپیکشن کرنا بھی کس کا فنکشن ہے؟ سینٹرل کونسل کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کلاس ای پڑھیں، کلاس آئی میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو ڈو سچ ادر ایکٹس، یعنی دوسرے کام بھی کرو اس کے علاوہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، اینڈ تھنگس ایز اٹ may be empowered or required to do by or under this act، یعنی اس قانون کے تحت فارمیسی ایکٹ 1967 کے تحت اگر کوئی دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں وہ بھی کریں،
ٹھیک ہے نا، اپروو ایگزامینیشنس کے لیے یا اسٹوڈنٹس کی بھلائی کے لیے جو بھی کام ہے وہ بھی کرنے ہیں، کس کا فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے سینٹرل کونسلس کا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو جو سینٹرل کونسل کے جو فنکشن ہیں وہ پتہ چل گئے ہوں گے۔ تو ان شارٹ میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ فنکشن جو ہے سینٹرل کونسل کے یہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایگزامینیشن ہیلڈ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو فارمیسی ٹیکنیشینس یا فارماسسٹ کے طور پر ایز اے رجسٹر ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کے جو ہے فنکشن میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے جو پروسیجر ہے ایڈمیشنس کا اسٹوڈنٹس کا وہ بھی بتانا ہے، اور اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشن جو اسٹڈی جنہوں نے انسٹیٹیوشن نے اس کی اسٹڈی کروانی ہے اسٹوڈنٹس کو، کورس اس کا لے ڈاؤن کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسری اور اس کے علاوہ جو ہے سینٹرل کونسل کے فنکشن میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نے ایکوپمنٹ اور فیسلٹیز کے بارے میں بتانا ہے، اور ڈگری کو ریکگنائز کر کے جو ہے اس کو ایز اے فارماسسٹ رجسٹر کرنا ہے، اور ٹیچنگ کے جو میتھڈ یا ٹیچنگ کورس آف اسٹڈی کی جا رہی ہے فارمیسی انسٹیٹیوشن میں اس کی انسپیکشن کرنا بھی اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ضروری چیز ہے اس ایکٹ کے تحت وہ بھی فنکشن آف سینٹرل کونسل میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ فنکشن آف سینٹرل کونسل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پارٹ 2 میں آپ دیکھتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں سیکشن 2 بھی اس کا ہے۔ سیکشن 2 میں یہ لکھا ہوا ہے دی سینٹرل کونسل ود پریویس previous approval of the federal government may by the notification in official gazette make regulation for the purpose of subsection 1، یعنی جو ہے سینٹرل کونسل جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں پریویس جو اپرووڈ فیڈرل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہیں اس کو بھی مد نظر رکھے گا، اور اس کے مطابق جو ہے سب سیکشن 1 جو اوپر ہم نے پڑھا ہے اس میں جو ہے ریگولیشن، یعنی اگر وہ اس کو مینٹین کرے گا یا اس کے اندر جس طرح ریگولیٹ کرنا ہے وہ میک ریگولیشن فور دی پرپز آف سب سیکشن 1 کرے گا، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے سیکشن 17 پڑھ لی ہے، اب سیکشن 17 کے بعد جو ہے سیکشن 23 آپ پڑھ رہے ہیں، کس کا؟ فارمیسی ایکٹ 1967 کا۔ اس سیکشن 23 میں آپ پڑھیں گے فنکشن آف پروونشل کونسل، پروونشل کونسلس کے فنکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دی فنکشن آف پروونشل کونسل شیل بی، فنکشن آف پروونشل کونسل یہ ہوں گے، کون سے ہوں گے اس کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو prepare and maintain register of a pharmacist and a representative in pharmacy، یعنی اس کے فنکشن میں یہ شامل ہے جیسے کہ ہم نے ابھی سینٹرل کونسل کے پڑھے ہیں فنکشن، اس کے بعد اب فائنینشیل کونسل کے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے مینٹین کرنا ہے رجسٹر فارماسسٹ کے یا اسٹوڈنٹس کے، ریپرزینٹیٹیو ان فارمیسی کا مطلب ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے فارمیسی کے اس کا رجسٹر مینٹین کرنا کس کا کام ہے؟ پروونشل کونسل کا کام ہے، یعنی انہوں نے رجسٹر مینٹین کرنا۔ جو سینٹرل کونسل تھا اس کا سلیبس یا ایگزامینیشن کے متعلق جو ہے اس کے فنکشن تھے، اب جب رجسٹر کی باری آئی ہے تو یہ کس کے فنکشن ہے؟ پروونشل کونسل کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے بات اس میں کلاس بی میں لکھی ہوئی ہے ٹو رجسٹر فارماسسٹ اینڈ گرانٹ سرٹیفکیشن آف رجسٹریشن، یعنی فارماسسٹ ایز اے فارماسسٹ اس کو رجسٹر کرنا پروونشل کونسل کا کام ہے، اور اس کو سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرنا رجسٹریشن کا، یہ بھی پروونشل کونسل کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کلاس سی میں دیکھیں ٹو کنڈکٹ ایگزامینیشن فار دی پرپز آف رجسٹریشن ایز اے فارماسسٹ، یعنی ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنا اگر رجسٹریشن آف فارماسسٹ کے اندر وہ رجسٹر ایز اے فارماسسٹ رجسٹر ہونا چاہ رہا ہے تو ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنا بھی پروونشل کونسل کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایگزامینیشنس کو اپروو کرنا، اس کا سلیبس تیار کرنا اور انسپیکشن کرنا یہ تو سینٹرل کونسل کا کام تھا، لیکن اس کو ایگزامینیشنس ایز اے فارماسسٹ کے رجسٹر مینٹین کرنا یہ پروونشل کونسل کا کام ہے، اور ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرنا یہ بھی پروونشل کونسل کا کام ہے۔ جو کنڈکشن کا جو ایگزامینیشنس کا جو کلاس سی میں لکھا ہوا ہے یہ کس میں پروونشل کونسل کے تحت آتا ہے۔ تو سب سیکشن 23 کا جو کلاس ڈی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو ڈو سچ ادر ایکٹ اینڈ تھنگس ایز اٹ may be empowered or required to do by this act، یعنی ایگزامینیشن کنڈکٹ اور رجسٹر مینٹین کرنے کے علاوہ اگر اس ایکٹ کے تحت کوئی اور چیزیں ضروری ہیں وہ بھی اس کا کام ہے، کس کا کام ہے؟ پروونشل کونسل کا کام ہے کہ وہ بھی کام کرے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ نے 2 سیکشن پڑھ لیے ہیں. سیکشن 17 جو کہ فنکشن آف سینٹرل کونسل کے مطابق تھا، اور سیکشن 23 پڑھا ہے، اس کو فنکشن آف پروونشل کونسل بھی پڑھ لیے ہیں. اب ہے سیکشن 24. سیکشن 24 ہے پریپریشنس اینڈ مینٹیننس آف رجسٹرڈ. ٹھیک ہے نا، آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جس کے اندر آپ جو ہے ایز اے فارماسسٹ کو رجسٹر کرتے ہیں، اس کے رجسٹر کیسے ہونے چاہیے، یہ اس کو سیکشن 23 کے بعد سیکشن 24 میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں. ٹھیک ہے، اس کا سب سیکشن 1 ہے سیکشن 24 کا، وہ یہ بتاتا ہے دی پروونشل کونسل شیل پریپیئر، یعنی جو پروونشل کونسل تیار کرے گا اور کاز ٹو بی پریپیئرڈ اینڈ مینٹین دی فالوئنگ رجسٹر آف اور فارماسسٹ ایز ریپرزینٹیو فار دی پرپز نیملی. یعنی جو کون ہے پروونشل کونسل جو ہے مینٹین کرے گا رجسٹر فارماسسٹ کے لیے یا اسٹوڈنٹ کے لیے. پرنسنٹنس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو صوبے کے جو اس صوبے کے پروونس کا مطلب ہے صوبہ، اس صوبے کے جو پرنسنٹیز کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ، جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے لیے، اور اس کے فارماسسٹ کے لیے جو رجسٹر مینٹین کرے گا تو وہ اس طرح ہونا چاہیے. اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے رجسٹر اے. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہونا چاہیے؟ رجسٹر اے. رجسٹر اے کے اندر کون سے؟ ان وچ shall be registered the person specified class A of subsection 1 of the section 25. section 25 کے تحت جو ہے اس میں اس شخص کا نام لکھا ہونا چاہیے جو کہ ایز اے فارماسسٹ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوا ہے کلاس اے سب سیکشن 1 سیکشن 25 کی. ٹھیک ہے، سیکشن 25 جو ہے وہ ہے کوالیفیکیشن فار رجسٹریشن ایز اے فارماسسٹ اور پرنسنٹی ان فارمیسی، اس کے متعلق ہے. تو اس کے جو ہے جو شخص کوالیفائڈ ہو جاتا ہے ایز اے فارماسسٹ یا اسٹوڈنٹ، اس کو رجسٹر اے کے تحت مینٹین رکھنا چاہیے. یہ ہم آگے جا کے سیکشن 25 کا اگلا لیکچر ہے وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہرحال ایک جو ہے رجسٹر اے ہو گیا، وہ مینٹین رکھنا ہے اسپیسیفائڈ رجسٹرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے رجسٹر بی مینٹین رکھنا. ان وچ شیل بی رجسٹرڈ دی پرسن اسپیسیفائڈ کلاس بی آف دی اینڈ سی آف دی سیڈ سیکشن سیڈ سب سیکشن. یعنی جو کلاس بی اور سی ہے سیکشن 25 کی، تو اس کا رجسٹر مینٹین رکھنا جو ہے یہ بھی اس کا رجسٹر رکھنا اس کے جس کے اندر جو ہے جو کلاس بی اور سی کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں سب سیکشن سیکشن 25 کے، تو اس کے جو اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے رجسٹر بی مینٹین رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سب سیکشن 1 سیکشن 25 کے لیے جو ہے رجسٹر اے ہے، اس کی کلاس اے کے لیے رجسٹر اے ہے، اور کلاس بی اور سی کے لیے رجسٹر بی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو رجسٹر سی ہے وہ بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے. تو رجسٹر سی ہے کہ ان وچ شیل بی رجسٹر دی پرنسنٹی ان دی فارمیسی. جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کس میں رجسٹر ہوں گے؟ رجسٹر سی میں رجسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے، جو رجسٹر بی ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو میں ایڈوانس بتا دوں کہ رجسٹر بی میں آئے جو پرسن ڈپلومہ کرتا ہے فارمیسی کا، ڈپلومہ جیسے فارمیسی ٹیکنیشین کا جو ڈپلومہ کر رہا ہے اس کے لیے رجسٹر بی ہے. اور جو ایگزامینیشن ہیلڈ کرتی ہے پروونشل کونسل اس کے لیے بھی رجسٹر بی ہے کلاس بی او سی. اور کلاس اے جو ہے اس کے لیے رجسٹر اے تھا. رجسٹر کلاس اے میں جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا جو یونیورسٹیز ہیں جو کہ کیٹیگری اے کے لیے جو فارماسسٹ کے لیے جو ڈگری ایشو کرتی ہیں اس کو ریکگنائز کرنا، یہ رجسٹر اے میں ایز اے فارماسسٹ کے طور پر رجسٹر ہونا، یہ بھی اس کی رجسٹر اے تھا. اور سی پہ جو ہم لوگ ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارے لیے جو ہے کون سا رجسٹر ہے؟ رجسٹر سی، ہم اس کے اندر انٹر ہیں. ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ دیٹ بشرطے کہ اس کے اندر آگے اگر ہم پڑھیں پرووائڈیڈ دیٹ دی پروونشل کونسل میں ود دی پریویس اپروول آف دی پروونشل گورنمنٹ ڈسکنٹینیوز، وہ یعنی ڈسکنٹینیو بھی کر سکتی ہے، discontinues the registration of a pharmacy in pharmacy and may with like approval reopen such registration after it has been discontinued and shall upon such discontinuation or reopening publish in the official gazette or notice thereof specifying the date of
سچ ڈسکنٹینیویشن اور ری اوپننگ، یعنی جو ہم لوگ ہیں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے اگزام جو ہے بعض اوقات جو ہے روک دیے جاتے ہیں کچھ 1-2 سال کے لیے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو رجسٹر سی ہے اس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس کو جو رجسٹریشن ہے اس میں یہ شرط شامل ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کی اپروول کے تحت وہ جو ہے فارمیسی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کی رجسٹریشن کو روک بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی رجسٹریشن کو روکنا بھی رجسٹر سی کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کو ری اوپن رجسٹریشن کو ری اوپن بھی کر سکتی ہے۔ جو پروونشل کونسل ہے اس کو ڈسکنٹینیوشن روکنے کے بعد اس کو ری اوپن بھی کہہ سکتا ہے، اس کو ری اوپننگ کے لیے جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن بھی دے سکتی ہے۔ دا سچ ڈسکنٹینیوشن ری اوپننگ پبلش ان آفیشیل گزٹ، یعنی جو یہ ری اوپننگ ہے یا ڈسکنٹینیوشن ہے اس کو آفیشیل گزٹ کے اندر نوٹیفائی کیا جائے گا، جو گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر جو اس کو بتایا جائے گا کہ فارمیسی ٹیکنیشینس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں اپرینسنٹیز ہیں اس کے جو ہے ایڈمیشن روک دیے گئے ہیں اور یا اس کو ری اوپن کیے گئے ہیں، جو بھی بات ہوگی وہ آفیشیل گزٹ میں اسے نوٹیفائی کیا جائے گا، اس کی ڈیٹ بھی بتائی جائے گی کہ اس طریقے سے ڈسکنٹینیو ہو گئے، اس کنٹینیو سے اس ڈیٹ سے ری اوپننگ کی ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اس کے لیے رجسٹر سی ہے، جو اسٹوڈنٹس کے جو معاملات ہیں، اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں، وہ جو ہے رجسٹر سی کے اندر لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تمام باتیں جو ہے امید ہے آپ کو رجسٹر اے بی سی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اس میں جو ہے جو سیکشن 24 ہے اس کے سب سیکشن 1 میں تو رجسٹر کے بارے میں لکھا ہوا تھا، رجسٹر اے بی سی، اور سیکشن 24 کا جو سب سیکشن 2 ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایوری رجسٹرڈ prepared and maintained under subsection 1 shall include the following particular related to a person registered namely، یعنی جو بھی رجسٹر آپ مینٹین کرتے ہیں رجسٹر اے بی سی کسی بھی شخص کے لیے، کوالیفائڈ شخص کے لیے، تو اس کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے رجسٹرڈ پرسن کے طور پر اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ جس میں اس کو رجسٹر کر رہے ہیں اس میں اس کا فل نیم ہونا چاہیے، ریزیڈینشیل ایڈریس ہونا چاہیے جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا ایڈریس ہونا چاہیے، پروفیشنل ایڈریس ہونا چاہیے جہاں وہ کام کرتا ہے وہ ایڈریس ہونا چاہیے، اس کا فادر نیم ہونا چاہیے، ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے وہ جگہ، اس کی ڈیٹ آف برتھ، نیشنلٹی کا لکھا ہونا چاہیے، کوالیفیکیشنز کا لکھا ہونا چاہیے، ڈیٹ آن وچ رجسٹرڈ، جس ڈیٹ کو رجسٹر ہوا ہے وہ ڈیٹ لکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ سچ ادر پرٹیکولر ایز میں بی پرسکرائب بائی لا، کس کوئی اور جو خصوصیات ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھی ہونی چاہیے رجسٹر کے اندر، چاہے وہ رجسٹر اے بی سی ہے وہ بھی لکھی ہونی چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو جو ہے سیکشن 24 کے بارے میں پریپریشن اینڈ مینٹیننس آف رجسٹر کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئک اینڈ فاسٹ رسپانس کر کے آپ کو سولوشن دیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں آپ کا ایم سی کیوز ٹیسٹ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایم سی کیوز کی بھی تیاری ہو سکے تھیوری کے ساتھ ساتھ، تو ایک چھوٹا سا ایم سی کیوز ہے، وہ ایم سی کیوز یہ ہے: دی پروونشل کونسل شیل prepare or cause to be prepared and maintain the following register of pharmacists and representative for the province namely، یعنی جو پروونشل کونسل ہے وہ تیار کرتا ہے رجسٹرڈ جو فارماسسٹ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، تو ان کے رجسٹر کے نام کیا ہوتے ہیں، آپشن میں بتائے ہیں، اور رجسٹر اے، رجسٹر بی، رجسٹر سی یا آل آف دی ابو۔ اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر اٹیمپٹ ضرور کرنی ہے اور کمنٹس میں بتانی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، فار مور اپڈیٹ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا اس کا qualification for registration as a pharmacist or as an representative in pharmacy، یہ سیکشن 24(5) کے متعلق ہے، یہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے۔ جڑے رہیں آپ اس چینل سے تاکہ آپ کی مکمل تیاری ہو سکے ڈرگ لا کی، ایز اے فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشینس کے طور پر، جس آپ کی تیاری جو ہے سلیبس آپ کو کور ہو سکے۔ اور دیٹس آل اباؤٹ دس لیکچر۔ اللہ حافظ۔